یہ شہر مدینہ ہے جہاں ہر جگہ، ہر مقام، ہر گلی کی اپنی ایک کہانی ہے، اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی جگہ کی زیارت پر جو اہل بیت کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ جو سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ وہی مبارک گھر ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر اس گھر کی بنیادیں آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں اور ان کی نشانیوں سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جی، حضرت فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دادی سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور والدہ حضرت ام اسحاق یہ جلیل القدر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ جی، یہ وہی صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام اسحاق کی پہلی شادی امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور بعد میں وہ امام حسین کی زوجہ بنی۔ یہ مقامیت اور نسبت اہل بیت کے ساتھ ان کے تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہا 50 ہجری کے قریب پیدا ہوئیں۔ زاہدہ، عابدہ، حلم والی اور دیندار خاتون تھیں۔ محدثین اور مورخین کے مطابق وہ مدینہ کی خواتین میں افضل النساء کہلاتی تھیں۔ اپنی عبادت، نماز اور زہد سے آپ ہر زمانے کے لیے ایک مثال تھیں، اور کیوں نہ ہوتی ان کی عظمت بلند، جن کی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال اور باوقار ہستی ہوں۔ یہ گھر مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک زمانے میں یہ جگہ ویران تھی۔ یہاں پانی کا شدید مسئلہ تھا، لوگ دور دراز سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ محل وقوع اور گھر کی ساخت تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ گھر کا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس گھر کی انٹرنس ہے، یعنی مین جو سائیڈ ہے گھر کی وہ یہی ہے۔ اس میں یہ کھڑکیاں لکڑی کی اور یہ مین جو گنبد سٹائل کا گول ہے، یہ انٹرنس درمیان والا دروازہ، یہ انٹرنس کا دروازہ ہے۔ اور یہ جو سائیڈ پہ آپ کو یہ گول نظر آ رہا ہے کمرہ، یہ اس میں مصلی بھی بنا ہوا ہے، بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ مسجد کی طرح کا محسوس ہوتا ہے۔ بظاہراً سامنے کی جو سائیڈ ہے، یہ مسجد کی طرح کا ایک کمرہ، ایک مین انٹرنس، 2 کھڑکیاں اور یہ اوپر والا حصہ۔ ڈیفینیٹلی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس میں کئی نسلیں آباد ہو چکی ہوں گی، لیکن یہ تو یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ جو اس عمارت کی بنیاد ہے یہ اسی زمانے کی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں جو پتھر کالے رنگ کے اور جس بناوٹ کے ساتھ یہ بنائی گئی ہے، یہ اسی طرز تعمیر اسی زمانے کی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مصلی بنا ہوا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، کیونکہ سیرہ کی کتب میں، اور کہ یہ کمرہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے اور درس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بظاہراً اس کا مصلی دیکھ کر اور اس کی بناوٹ سے یہی محسوس ہوتا ہے، باقی واللہ عالم۔ اور یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی تصویر ہے۔ جی، یہ جو کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور نیچے کا حصہ اینٹیں رکھ کے بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے مین انٹرنس جس کی میں بات کر رہی تھی۔ ابھی تو یہ تھوڑا سا اس کو صاف ستھرا کیا گیا ہے، کچھ سالوں پہلے یہ اندر سے اس طرح سے نہیں تھا جیسے اب یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چھت پہ ایک پنکھا بھی لگا ہوا ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد بھی کافی نسلیں یہاں آباد رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رینوویشن ہوتی رہی ہے۔ یہ فرش اس طرح سے نہیں تھا جیسے اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اندر کا آپ دیکھ رہے ہیں منظر، یہ تھوڑا خستہ حالی میں ہے، اور اس طریقے سے یہ نہیں بنا ہوا تھا جیسے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے بنا ہوا۔ اور یہ اس گھر کی چھت کا منظر ہے۔ جی، یہ اس مکان کا اوپری حصہ ہے، اور اس کی چھت میں کھجور کے تنے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یہ جو زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ صرف لکڑی نہیں بلکہ گزرے زمانوں کی گواہی ہے جو اس گھر کی سادگی اور برکت کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا گھر کا فرنٹ ہے۔ جی، اب ہم آتے ہیں بئر زمزم کی طرف، یعنی حضرت فاطمہ بنت حسین کے اس کنویں کی طرف جو بہت برکت کہانی کے ساتھ جڑا ہے۔
یہ وہ کنواں ہے جسے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے خالی زمین میں کھدوایا۔ ابتدائی کوشش میں نیچے چٹانیں آئیں اور مزید کھودنا ناممکن لگ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وضو کے پانی کو کنویں پر ڈال دیا۔ پھر ایک ضرب سے وہ پتھر ہٹایا گیا اور کنواں جاری ہو گیا۔ روایات کے مطابق اسی کنویں کی برکت سے یہ جگہ بئر زمزم کے مترادف ہو گئی اور لوگ دور دور سے اس کے پانی کی برکت حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ گھر جہاں آج موجود ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہلے بنی دینار کے لوگ مقیم تھے، اور یہ بنی دینار کے لوگ بہت ہی زیادہ جنگجو، بہادر اور ہمت والے تھے، اور ان کے کچھ لوگوں نے جنگوں میں بھی شرکت کی، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، اور بڑی بہادری سے لڑے۔ کہا جاتا ہے یہ جگہ جہاں بنی دینار کے لوگ مقیم تھے، یہاں ایک یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی مسجد ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ولید بن عبد الملک کی توسیع کے دوران مسجد اور اس علاقے کو خاص اہمیت ملی اور اہل بیت نے یہاں اپنی رہائش اختیار کی۔ یہ گھر نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ ایمان، محنت اور روحانیت کی زندہ مثال ہے۔ یہ گھر، یہ عمارت، اس کے در و دیوار اہل بیت کی زندگی اور عبادت کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہ کا زہد، تقوی اور حلم آج بھی یہاں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہ کا یہ گھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی طاقت سے انسان ناممکنات کو بھی ممکنات میں بدل سکتا ہے۔ ان کا وصال دمشق شام میں 110 یا 117 ہجری میں ہوا اور بعض روایات کے مطابق مدینہ میں ہوا، لیکن ان کی سیرت، ان کی عبادت اور یہ گھر آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔